اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، کیونکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے کہ انسان کو سمجھایا کیسے جا سکتا ہے، تو قرآن پاک کے اندر مختلف مثالیں، مختلف حکایات، مختلف قصے، یہ سارا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ شاید انسان کسی بھی بات سے سمجھ جائے اور اسے عقل آ جائے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر کیوں آیا ہے، کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، اور آگے جا کے زندگی گزاری جو گزار کے جا رہا ہے اس کے متعلق اس سے پوچھ گچھ بھی ہونی ہے کہ تو کیا کر کے آیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو سمجھایا ہے ایک مثال کے ذریعے، فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، عبدن مملوکا، فرمایا کہ ایسا غلام ہو، بندہ ہو جو غلام ہو کسی کا، نوکر ہو کسی کا، لا یقدر علی شیء، جس کے اختیار میں کوئی شے بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ غلام جو ہے تو انسان لیکن ہے غلام، اور غلام بھی ایسا ہے لا یقدر علی شیء، فرمایا جس کے اختیار میں کوئی شے بھی نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ اور دوسرا وہ بندہ، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، فرمایا دوسرا وہ ایک انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق عطا فرما رکھا ہے، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، اور وہ انسان کھلے دل کے ساتھ، پوشیدہ بھی، اعلانیہ بھی، خفیہ طور پر بھی، دکھا کر بھی، سب کے سامنے اپنا پیسہ خرچ بھی کرتا رہتا ہے۔ میں تم بتاؤ یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ حال یستوون، فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بحیثیت انسان تو دونوں ہیں، انسان تو ہے، تو انسان جنس کے لحاظ سے غلام ہوتا تو انسان ہے، نوکر ہے تو انسان، ٹھیک ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس اختیار ہے، جو آزاد ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور دوسرا ہے تو وہ بھی انسان، لیکن اس سے فرق کیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، اختیار بھی نہیں، کھانے پینے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ جناب وہ اپنی مرضی سے کھا پی سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ، فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، فرمایا پھر یہی مثال ہی سمجھ لو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ جو بتوں کو رب کے ساتھ شریک بنا کے کھڑے ہیں، اور تم ان کو کیسے رب کے ساتھ ملا سکتے ہو؟ ایک وہ جس کو پتھر اٹھا کر تم نے گھڑ کے اپنا خدا بنا لیا ہے، اور ایک وہ خدا ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، انسان کی مت ہی ماری جائے نا کہ انسان اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کے آگے جھک کر اسے ہی خدا سمجھ رہا ہو۔ میں خدا کی تو طاقت اور پاور یہی ہوتی ہے کہ جیسے چاہے پوری کائنات کا نظام وہ چلائے، اس کے پاس یہ اختیار ہو، یا اس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہو، وہ تو خدا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ ایک کمزور چیز کے آگے جھک جائے۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر تو حالت یہ ہے انسان کی کہ وہ گائے کے اندر سے جو گوبر ہے نا، اس کے گوبر سے نکلنے والے کیڑے کو بھی خدا سمجھتا ہے۔ ہاں، ایسے لوگ موجود ہیں، سانپوں کو خدا سمجھتے ہیں، درختوں کو خدا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں میں کہتا ہوں جو چیز ان کو مل جاتی ہے یہ ہمارا بھگوان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا بھگوان ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نا کچھ ایک ہندو کا وہ انٹرویو چل رہا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ ہمارے ہندو ہی پاگل ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کو کہتے ہیں اسی کو بھگوان کرنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے انہوں نے آج تک کسی کو خدا نہیں کہا ہے۔ اتنی بات تو ہے نا، کہتے جی ہمارا ڈاکٹر ہمارا علاج کر دے ہم ٹھیک ہو جائے، کہتے جی آپ تو ہمارے بھگوان ہے، لیکن مسلمان ہی ہے جو کہتے ہیں بھئی تو ڈاکٹر ضرور ہے، مسیحا ضرور ہے، محسن ضرور ہے، تو نے احسان کی ہم پر، لیکن خدا نہیں ہے۔ خدا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے بڑی بات دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ پیار تو ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں نا، اولاد سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، عزت سے بڑھ کر، آبرو سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر، لیکن خدا تو پھر بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ونڈ آج تک چلی آ رہی ہے، یہ تقسیم آج تک آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، رفعت، بلندی سوچوں سے بھی باہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا بھی فیصلہ ہے، خود میرے نبی کا بھی فیصلہ ہے، اور امت کا آج تک اس بات پر اجماع ہے، چاہے یہ امت گمراہ ہو جائے، بدعمل ہو جائے، جو مرضی ہو جائے،
لیکن آج تک آپ نے ایسا فرقہ نہیں سنا ہوگا جس نے نبی کو خدا کہا ہو. آج تک ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے. کچھ بدبخت پیدا ہوئے مولا علی کو خدا لوگ کہنے لگ گئے, لیکن آج تک ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کو خدا کہا. ٹھیک ہے جی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس حضور کے کھڑے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے کے تو اونٹ مست ہو گیا تھا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے پاس نہ جائے, مست ہو چکا ہے, آپ کو تکلیف ہی نہ دے دے. ٹھیک ہے جی. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حضور جب باغ میں تشریف لایا تو اونٹ نے آپ کو دیکھا تو فوراً دوڑ کے آیا اور حضور کے قدموں میں گر گیا. ٹھیک ہے جی. کچھ بڑبڑ کی اس نے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. جب بلایا کہ حضور نے فرمایا یار تو اسے چارہ نہیں ڈالتا, اسے پانی نہیں پلاتا. عرض کی یا رسول اللہ میں تو کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے. یا رسول اللہ کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ جو ہے تھوڑا ڈالتا ہے. تو اس نے معافی شافی مانگی تو چلا گیا. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے تو ہم آپ کو سجدہ نہ کریں, ہم تو زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو عقل بھی ہے. اگر ایک جانور جن کو حکم ہی نہیں دیا گیا وہ آپ کو پہچانتے ہیں, وہ آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں, آپ کے آگے جھک سکتے ہیں, تو ہم نہ آپ کے آگے سجدہ کر دیں. حضور نے وہیں پہ جاڑی کاٹ کے رکھ دی ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ شاہ فرمایا سجدہ رب کے سوا کسی کو جائز ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یوں سمجھ لیں مونڈی نکال کے رکھ دی سرکار نے. حضور نے فرمایا کائنات کے اندر اگر سجدے کے لائق رب کے بعد کوئی ہوتا بھی صحیح تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اگر ہوتا, اگر جائز کرتا, میں جائز بھی قرار دیتا بھی صحیح, تب بھی صرف اتنا ہو سکتا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اس پر خاوند کے کتنا احسان ہے تاکہ اسے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. خاوند کی جو ایک تابعداری بنتی ہے وہ اسے سمجھ آ جائے. فرمایا کہ اگر میں حکم بھی دیتا تو ایک خاوند کے لیے حکم دیتا کہ بھائی عورت جو ہے وہ سجدہ کرے. ٹھیک ہے. تاکہ اسے مرد کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. لیکن حضور نے اپنے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا. حالانکہ آپ دیکھیں پچھلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا, سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا, لیکن حضور نے تو وہ بھی ختم فرما دیا. اور آج تک کوئی بھی بندہ گنبد خضرا کے سامنے بھی جا کے حضور کو سجدہ کوئی نہیں کرتا ہے. ہاں جہالت کی وجہ سے بزرگوں کے درباروں پہ جا کے جو چبلے مار رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک کھچی مارتے ہیں نا, وہ تو ہم خود کہتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی کسی مزار کو کسی کو بھی جب سرکار کو سجدہ جائز کو نہیں, یار باقی کسی اور کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی الحمدللہ رب اپنی تعریف آپ کر رہا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ رب کی شان کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے. اور اگلی پھر مثال دی, میں ضرب اللہ مثلا رجلین, اب اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی ہے. پہلے ایک کی مثال دی, ایک نوکر کی. اب اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کی مثال دی ہے. میں دو بندے ایسے ہوں احدہما ابکم, ان میں سے ایک گنگا ہو, لا یقدر علی شیء, جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو, وہو کل علی مولا ہو, اور اپنے مالک پر بھی بوجھ ہو. اب گنگا بندہ ہے, آپ اندازہ کریں بوجھ ہی ہوتا ہے نا مالک پر. ٹھیک ہے جی. نہ وہ کسی کو کوئی بات سمجھا سکے, نہ اس کی بات کسی کو سمجھ آ سکے. لوگ کہتے ہیں یار اب کیا کریں, نہ یہ اس کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے نہ ہم اسے کوئی سمجھا سکتے ہیں. تو ایک خام خواہ کے انسان کے اندر پریشانی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا غلام جو مالک کے پاس ہو اور ہو بھی گنگا, بول نہ سکتا ہو, تو فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ کل علی مولا ہو, اپنے مالک پر تو وہ بوجھ ہی ہے. بوجھ کیوں ہے؟ کیونکہ اسے اس کو روٹی کھانی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتا ہے. کام کرے گا بھی صحیح تو وہ بھی ظاہر ہے ڈھنگ سے صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا, نہ مالک سمجھا پائے گا نہ وہ سمجھ پائے گا. تو آگے کیا ہوا, اینما یوجہ لا یاتی بخیر, میں اس گنگے کو کہیں بھیجے بھی صحیح تو کوئی خیر کی خبر بھی نہیں لا سکتا. اب ظاہر ہے آپ اس کو دے کے بھیجیں کہ یار کہ یہ فلانا پیغام ہے, کسی فلانے بندے کو جا کے کہہ کے آ, چلو لکھا ہوا تو لے جائے تو اور بات ہے, آپ کا بولا ہوا تو اس کو نہیں سنا سکتا نا. اچھا ادھر سے بھی کوئی پیغام نہیں لا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو بول نہیں سکتا ہے, اس کے اندر تو یہ بہت بڑی خامی ہے, یہ بہت بڑی کمزوری ہے اس کی, کہ نہ وہ کوئی کام ڈھنگ کا کر سکتا ہے, کام کر بھی لے تو اس کو ظاہر نہیں کر سکتا, بیان نہیں کر سکتا ہے, نہ کہیں پیغام لے کے جا سکتا ہے, نہ کہیں پیغام لے کے آ سکتا ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں. اور ہاں اگلا بندہ حال یستوی ہوا, میں یہ جو گنگا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا, من یامر بالعدل, ایسے بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کرتا رہتا ہے. میں جب یہ دونوں برابر نہیں, وہو علی صراط مستقیم, جو سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہو, عدل اور انصاف کی بات بھی کر رہا ہو, ہمیشہ اچھائی کی باتیں کر رہا ہو, میں جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو بت بھی اور دوسری چیزیں بھی کبھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ علماء فرماتے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے گنگا اور بولنے والا برابر نہیں ہو سکتے, ویسے کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ کافر کی مثال ہے گنگے کی طرح. کافر کو رب نے گنگا ہی کہا ہے,
یہ گنگئی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی رہا مسلمان، فرمایا ہوا ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. مسلمان اپنی شان نہ سمجھے تو نہ سمجھے، رب نے تو پورا قرآن مسلمان کی شان کے اندر ہی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اتنی تمیز کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں بلاتا جتنا یار ادب کے ساتھ یا پیار کے ساتھ یا محبت کے ساتھ رب بندے سے خطاب کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں، اس کی ایک بات بھی نہ مان رہا ہو بندہ، اور رب بندے کو فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والا. ایمان چیک کر کے دیکھ لے، 5 روپے آ جائے ایمان ڈول جاتا ہے، لیکن رب تعریف کر رہا ہے کہ میرا بندہ ایمان والا ہے. کبھی صاحب جی یقین کریں، میں کہتا ہوں ہر ایک بات میرے دماغ میں ایسی آتی ہے، ٹھیک ہے جی. کرسی پہ بیٹھ کر یا ایھا الذین آمنوا کا دماغ میں لفظ کبھی آیا کہ یار میری عزت رب کتنی کر رہا ہے؟ کیوں جی؟ لوگوں کو تڑی لگاتے ہوئے، لوگوں کو پریشرائز کرتے ہوئے، دباؤ ڈالتے ہوئے کبھی دماغ میں یا ایھا الذین آمنوا آیا کہ یار میرا رب تو مجھے ایمان والا کہہ رہا ہے؟ اور ایمان والے کا حال یہ ہے کہ جناب 10 روپے کہیں سے آئے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. خرچہ مال اوپر سے آیا نہیں، ایمان ڈول گیا، ٹھیک ہے جی. اوپر سے آرڈر آیا نہیں، ایمان ڈول گیا. چیز خالص آئی نہیں، اس کے اندر جناب تھوڑا سا اور ملا کے ایمان تو ڈول گیا. رب عزت کیا کر رہا ہے اور بندہ عزت کیا کروا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے اندر جو چیزیں بھی چھپی ہوئی ہے سب کا علم اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب رب کو پتہ کوئی نہیں ہے. آسمان والے بھی اپنے کان کھڑے کر کے دیکھ لے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر شے کا علم جو ہے وہ رب کے پاس ہے. والارض، اور زمین پہ رہنے والے بھی. ہاں، یہاں کوئی نہ سمجھے کہ جناب رب کو پتہ کوئی نہیں ہے، میں جو مرضی کر رہا ہوں. فرمایا پریشان نہ ہو، غیب چھپی ہوئی ہر شے کا علم رب کے پاس ہے. ہاں، یہ دماغ میں نہ لا کہ جناب میں تو کمرے میں لے رہا تھا، باہر والوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ صاحب جی اندر سے سارا کو لے آئے ہیں. باہر والوں کو پتہ نہیں نا، کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی نا، رب کی نظر تو ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور ظالم کیمرے کی آنکھ کو گولی مار، لائٹ گئی کیمرہ گیا، ٹھیک ہے جی. جو اوپر سے جو لگی ہوئی ہے نا کیمرہ، جو اوپر والا لگا ہوا ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. قیامت جو ہے نا، قیامت کا کام وہ تو پلک جھپکنے کا کام ہے. او هو اقرب، پلک جھپکنے سے بھی پہلے کا کام ہے. یعنی قیامت کو اتنی دیر ہی لگ سکتی ہے جتنی پلک جھپکتے ہیں، حالانکہ پلک جھپکنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. چاہے 1 سیکنڈ کا آدھا حصہ ہی لگ جائے یا 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ ہی لگ جائے، پلک جھپکنے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے نا. لیکن رب کا حکم دیکھیں، فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ پلک جھپکنے کا کام ہے یا اس سے بھی پہلے کا کام ہے، یعنی اس سے بھی پہلے آ سکتی ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ جہاں پہ قیامت کو اتنی باریکی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ قیامت ایک پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کتنی دیر ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک ہر شے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھو کہ قیامت پتہ نہیں کتنی دور ہے. قیامت اتنی ہی دور ہے جتنی پلک جھپکی جاتی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیسے فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت ایسے ہی آئے ہیں جیسے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، بڑی انگلی آئی ہے. یعنی مطلب بڑی انگلی ہے، مطلب کیا ہے اس کا کہ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں نا، فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ کریں، ہمیں تو موت سے ڈر نہیں لگتا، یہاں تو قیامت اتنے قریب بیان کی گئی ہے. حالانکہ لگتا ایسی ہے جیسے موت جو ہے وہ تو کبھی آ سکتی ہے. یہاں پہ رب فرما رہا ہے کہ قیامت اتنی دیر میں آ سکتی ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کیسے آئے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا بندہ روٹی کا لقمہ توڑے گا، سالن کے ساتھ لگائے گا، منہ کے قریب لائے گا. فرمایا کہ ابھی منہ کھول کے ڈالنا چاہے گا لیکن ڈالنے سے پہلے قیامت آ جائے گی. آپ اندازہ کریں. پھر اور بات حضور نے ارشاد فرمایا ایک عورت پیڑا بنائے گی روٹی کا پیڑا بنا کے روٹی بنا لے گی، روٹی بنا کر اپنا ہاتھ تنور میں ڈال دے گی، صرف لگانے کی دیر ہوگی. فرمایا کہ تنور ہاتھ جو ہے وہ تنور کے اندر ہی ہوگا، لگا نہیں پائے گی، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی. 2 مثالیں. تیسری مثال حضور نے ارشاد فرمایا لوگ صبح سویرے نکل کے اپنے کام کاج کی طرف جا رہے ہوں گے، لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی، اچانک پھر قیامت آ جائے گی. یعنی یہ 2-3 مثالیں اکٹھی کر کے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار موت کبھی آ سکتی ہے. ہاں، سرکار نے اتنا کرم ضرور فرمایا کہ حضور نے کچھ نشانیاں عطا فرما دی بھی، اس سے پہلے یہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اور بات
وگرنہ جب قیامت آئے گی تب ہوگا کیا، وہ آئے گی ایسے، ٹھیک ہے. کن لوگوں پر آئے گی یہ پھر الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بے ایمان لوگوں پر آئے گی یا کوئی صاحب ایمان لوگ بھی موجود ہوں گے. صاحب ایمان تو ہے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس وقت دنیا کتنے صاحب ایمان کھڑی ہوئی ہے. صاحب ایمان کا حال تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ کسی کی فریاد نہیں پہنچ سکی. 2 ارب مسلمان ہو کر بھی مسجد اقصیٰ کا ساتھ تعاون نہ کر سکے. آپ خود سوچیں کہ کتنا ایمان ہوگا اس مسلمانوں کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب قیامت آئے گی تب ایمان والے لوگ ایسے ہوں گے. میں پہلے آپ کو بتایا نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے نا، کیونکہ ان کا زمانہ بالکل قریب ہے، یہ اللہ جانے کب آئے، لیکن یہ حدیث پاک ضرور ہے، میں امام مہدی کے ساتھ صرف اور صرف 12,000 بندے ہوں گے. کتنے مسلمان ہیں اب؟ 2 ارب. خیر سے 2 ارب اپنے آپ کو عاشقان رسول کہنے والے امام مہدی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. میں کہتا ہوں حقیقت ہے، اگر ہم اپنے ایمان پہ ذرا غور کر کے دیکھیں نا کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آج جو لوگ کہتے ہیں نا کاش، جس طرح وہ مکے والے بیٹھ کے کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس کوئی نبی ہوتا تو ہم بھی جناب کمال کر دیتے. رب نے فرمایا جب ہم نے نبی عطا فرمایا تو کیا کیا. اس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں بس امام مہدی آ جائے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. امام مہدی کے ساتھ ٹوٹل 12,000 بندہ ہوگا. 1 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 80,000 بندہ فارغ ہے. 2 ارب اگر مسلمان ہیں تو 12,000 بندے. اور اس سے اگلا کمال یہ ہے کہ امام مہدی کے ساتھ لڑنے والے بھی خود مسلمان ہوں گے. ہاں جی، امام مہدی کے ساتھ مسلمان لڑ پڑیں گے، 3 گروہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک امام مہدی کا ساتھ دینے والا، ایک امام مہدی کے ساتھ جنگ کرنے والا، ایک خاموش ہو کے بیٹھنے والا. کیا کریں گے؟ یعنی آپ خود اندازہ کریں، عاشقان رسول جب امام مہدی کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، کوئی سوچ سکتا ہے بندہ؟ وہ ایسے ہی لڑ رہے ہوں گے جیسے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. امریکہ کے کہنے پر، ان کے کہنے پر. جب ان کے کہنے پر آپس میں لڑ سکتے ہیں تو ان کے کہنے پر امام مہدی کے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں. ایمان جو پلے نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی قیامت کتنی قریب ہے، میں آنکھ جھپکنے کی دیر میں یا اس سے بھی پہلے قیامت آ سکتی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.